السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دروس اللغہ العربیہ میں آج ہمارا چوتھا درس ہے۔ آج کے درس میں ہم ذالکہ کے متعلق پڑھیں گے کہ ذالکہ کا استعمال کس طرح عربی لغت میں ہوتا ہے۔ پچھلی درس میں ہم نے ھذا کے متعلق پڑھا تھا کہ ھذا کا استعمال کس طرح ہوتا ہے۔ تو ہم نے کہا تھا کہ ھذا کا استعمال جو ہے وہ واحد مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن بشرط کہ وہ نزدیک ہو۔ آپ نزدیک کے لیے ھذا کا استعمال کرتے ہیں۔ تو ذالکہ کا استعمال بھی سیم ہے، اسی طرح کا استعمال ہے، لیکن ذالکہ میں فرق یہ ہے ھذا اور ذالکہ میں کہ ذالکہ دور کے لیے استعمال ہوتا ہے اور ھذا جو ہے نزدیک کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جیسا کہ آپ ذالکہ سے اگر کوئی آپ سے سوال کرے کہ ما ذالکہ، وہ کیا ہے، تو آپ ذالکہ کے جواب میں کہیں گے ذالکہ نجم، وہ ستارہ ہے۔ اسی طرح باقی مثالیں بھی دی گئی ہے، جیسے کہ ھذا مسجد، ھذا مسجد تب کہا جائے گا جب مسجد نزدیک ہوگی، اور ذالکہ بیت، ذالکہ بیت وہ گھر ہے۔ ذالکہ تب استعمال ہوگا جب گھر جو ہے وہ دور ہوگا آپ سے، تو تبھی آپ ھذا اور ذالکہ کا استعمال کریں گے۔ اسی طرح آپ جب گھوڑا آپ کے نزدیک ہوگا تو آپ اسے ھذا سے تعبیر کریں گے، ھذا حصان، اور جب گدھا دور ہوگا تو اس کا تعبیر آپ ذالکہ سے کریں گے، ذالکہ حمار۔ اسی طرح اگر بالعکس، جیسا کہ گھوڑا اگر دور ہو تو اس کے لیے بھی آپ ایسا کرتے ہیں ذالکہ حصان، اور گدھا اگر نزدیک ہو تو ھذا حمار۔ تو اسی طرح آپ استعمال کر سکتے ہیں یہ الفاظ۔ تو سوال کرنے کا طریقہ بھی وہی ہے، جیسا کہ ہم نے ھذا کے دروس میں پڑھا تھا کہ ھذا سے سوال کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ھذا سے دو طریقے سے سوال کیے جاتے ہیں۔ ایک حمزہ استعمال کر کے، اھذا بیت، اس طرح کا ایک حمزہ استعمال کر کے، تو اس کے جواب میں ہم نے کہا تھا کہ آپ نعم اور لا دونوں بول سکتے ہیں، ہاں یا نہ آپ کہہ سکتے ہیں اس کے جواب میں۔ اور دوسرا سوال جو ہے وہ ما یا من سے ہوتا ہے، ما یا من سے، ما سے، تو یہ اس سوال کے جواب میں آپ کو اس چیز کا نام لینا پڑے گا۔ تو یہاں پر دونوں طریقے استعمال ہوئے ہیں۔ اذالکہ کلب، کیا یہ کتا ہے؟ لا، ذالکہ قط، نہیں یہ بلہ ہے۔ تو اب اس کے جواب اذالکہ جو استعمال ہوگا تو وہی ھذا والا قانون یہاں پر بھی ہے کہ یہاں پر اس کے جواب میں لا یا نعم سے آپ سوال کریں گے۔ اب اگر آپ سے کوئی پوچھے گا اھذا حصان، اذالکہ حصان، کیا وہ گھوڑا ہے؟ تو آپ کہیں گے نعم ذالکہ حصان، جی وہ گھوڑا ہے۔ اور اگر گھوڑا نزدیک ہوگا تو آپ اس کی تعبیر ایسے کریں گے اھذا حصان، کہ یہ گھوڑا ہے؟ تو آپ اس کے جواب میں وہ کہے گا نعم ھذا حصان، یہ گھوڑا ہے۔ تو اسی طرح سے آپ اس کا استعمال کریں گے۔ تو ما ذالکہ سے جب سوال ہوگا، ما کا استعمال کر کے سوال ہوگا، تو اس کے لیے ایسا کہ ما ذالکہ وہ کیا ہے، تو اس کے جواب میں آپ کو اس چیز کا نام لینا پڑے گا، ذالکہ سریر، وہ چارپائی ہے۔ اسی طرح ما اور من کا استعمال، جیسا کہ ہم نے پچھلے دروس میں کہا تھا کہ ما جو ہے وہ غیر ذی عقل کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ایسی چیزیں جس میں عقل نہیں ہوتی ان کے لیے، جیسے جمادات ہو، جیسے نباتات ہو، اشجار وغیرہ، ان سب چیزوں میں جو ہے ما کا استعمال ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جو کیا نام ہے جانور وغیرہ میں، ان میں بھی ما کا استعمال ہوتا ہے۔ من کا استعمال فرشتوں میں ہوتا ہے، من کا استعمال اللہ رب العالمین کے لیے ہوتا ہے، اور من کا استعمال جنات کے لیے ہوتا ہے، من کا استعمال انسانوں کے لیے ہوتا ہے، کیونکہ ان چیزوں میں عقل ہوتی ہے، اس کے لیے ان کے لیے من کا استعمال ہوتا ہے۔ من ھذا، جیسا کہ مدرس کے بارے میں آپ سوال کریں گے تو آپ کہیں گے من ھذا، یہ کون ہے؟ تو اس کے جواب میں کہے گا ھذا مدرس۔ اور آپ کہیں گے ومن ذالک، وہ کون ہے؟ تو اس کے جواب میں آپ کہیں گے ذالکہ امام، وہ امام ہے، یہ استاد ہے اور وہ امام ہے۔ تو یہ من اور ما کا فرق ہے۔ اسی طرح آپ غیر جاندار سے، یعنی غیر ذی عقل سے آپ سوال کریں گے تو اس کے لیے ما استعمال کریں گے، جیسا کہ یہاں پر استعمال ہوا ہے، ما ذالکہ، وہ کیا ہے؟ ذالکہ حجر، وہ پتھر ہے۔ جیسا اسی طرح ھذا سکر،
یہ چینی ہے، وذالک لبن، اور وہ کیا نام ہے، دودھ ہے۔ تو یہ ذالکہ کا استعمال کے طریقے تھے۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا، بارک اللہ فیکم۔